بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کا اللہ کے حضور بڑا اجر اور بڑا انعام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، لن یبرح ھذا الدین قائما، میرا یہ دین ہر صورت میں قائم رہے گا۔ یقاتل علیہ عصابۃ من المؤمنین الی یوم القیامہ، قیامت تک اس کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت ہر دور میں جہاد کرتی رہے گی۔ جہاد دو طرح کا ہے، سطح زمین پر اور دوسرا ہے سمندر کی موجوں میں۔ جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں غزہ کے ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے یمن کے مسلمان سمندر کے اندر جہاد کر رہے ہیں، اور اسرائیل کو بڑا ٹف ٹائم دے کر انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ ایسی صورتحال میں کچھ مسلمان شہید بھی ہوئے ہیں، تو یہ حدیث پاک سمندری شہیدوں کی فضیلت بیان کرتی ہے کہ کیا ہے، جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، کتاب الجہاد میں پورا باب ہے کہ سمندر میں شہید ہونے والوں کا کتنا اجر ہے۔ حضرت ابو امامہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، شہید البحر مثل شہیدی البر، سمندر کا شہید سطح زمین پر شہید ہونے والے دو شہیدوں کے برابر ہے، کیونکہ سمندر کے اندر مشقت زیادہ ہے، رزق زیادہ ہے، اس لیے اللہ کی حضور اس کا انعام اور اس کا مرتبہ بھی زیادہ ہے۔ وہ مسلمان افواج جو نیوی کا حصہ ہیں اور اسلامی ممالک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے سمندر کی موجوں پر وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر عظیم تر جہاد کرتے ہیں، اس کا انعام بھی بہت بڑا ہے۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں، والمائد فی البحر کالمتشحط فی دمہ فی البر، سمندر میں جہاد کرنے والے مجاہد کو اگر سر میں چکر آ جائیں تو وہ ایسا ہے جیسے سطح زمین پر کوئی مجاہد اپنے خون میں لوٹ پوٹ ہو گیا ہے، اتنا اجر ہے۔ وما بین الموجتین کقاطع الدنیا فی طاعت اللہ، اور جو ایک موج سے دوسری موج تک پہنچا سمندر کے پانی میں، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری زمین اور دنیا کا سفر اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں کیا ہو۔ اور سب سے خاص فضیلت، پوری دنیا مل کر اس فضیلت کی قیمت نہیں ہو سکتی، لاجواب اور بے مثال انتہائی انمول فضیلت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ عز وجل وکل ملک الموت بقبض الارواح الا شہید البحر، اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا تقرر فرمایا ہے، جنہیں ہم ملک الموت کہتے ہیں، وہ سب کی روحیں قبض کرتے ہیں، لیکن جو سمندر کا شہید ہے اس کی روح حضرت اسرائیل قبض نہیں کرتے۔ کون کرتا ہے؟ سنیے کتنا عظیم تر شہید ہے۔ فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سمندر کے شہید کی روح خود اللہ رب العزت قبض فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا عظیم شہید ہے۔ کاش کہ ہمیں بھی یہ توفیق ملے، کاش کہ ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے، کاش کہ ہمیں بھی ایسے عظیم شہیدوں میں شامل ہونے کا کبھی موقع مل جائے۔ وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَرِّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِلَّا الدَّيْنَ، اور فرمایا جو خشکی کا شہید ہے، سطح زمین پر جہاد کرنے والے شہید کو اللہ رب العزت یہ انعام دیتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، مگر اگر اس پر قرض ہے تو قرض کی وجہ سے وہ معلق رہے گا، قرض معاف نہیں ہوتا۔ لیکن وَلِشَهِيدِ الْبَحْرِ الذُّنُوبَ وَالدَّيْنَ، جو سمندری جہاد میں شہید ہو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے سارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور اگر اس پر کوئی قرض ہو تو اللہ وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی معافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جس کا قرض دینا ہے اس کو اپنی طرف سے بڑی کوئی فضیلت، کوئی انعام جنت میں دے دے اور اسے کہے کہ اس کو معاف کر دو، تو اس کو اللہ رب العزت معافی عطا فرما دے گا۔ ہمارے وہ مسلمان جو نیوی کا حصہ ہیں، جو سمندری جہاد کر رہے ہیں اللہ کے دین کے تحفظ، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، وہ بڑے خوش بخت ہیں۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ، پورے ولولے اور جوش و جذبہ کے ساتھ اپنے عمل میں مصروف رہیں، دنیا میں بھی وہ عظیم ہیں
اور آخرت میں بھی عظیم ہوں گے۔